آئیے علما ظاہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چڑھی ہوئی ہے زباں پر کثافتوں کی تہی، چڑھی ہوئی ہے زباں پر کثافتوں کی تہیں، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں. علما آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے ممی آواز تو آ رہی ہے، تھوڑا دیکھو مائک آ رہی ہے آواز. جی تیز آواز نکال دو. تمہاری نعت کے قربان جانو دل، لیکن تمہاری نعت کے قابل کہاں زبان و قلم، قلم کی نوک پہ الفاظ تو بہت ہے مگر ثبوت صدق معنی کرے کہاں سے بہم. چڑھی ہوئی ہے زباں پر کثافتوں کی تہیں، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں. بس ایک رسم ہے جس کو نبھانے کے لیے تکلفات سے بزم سخن سجانی ہے. ہمارا شعر کہاں، دولت خلوص کہاں، سخن فروش ہے داد ہنر کمانی ہے. نہ سوز و ساز ہے دل میں، نہ آنکھ میں آنسو، کھلے ہوئے ہیں عقیدت کے پھول بے خوشبو، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں. زباں پہ دعوی مہر و وفا بہت کچھ ہے، سجی ہوئی ہے درود و سلام کی محفل، مگر دلوں میں ہمیں آخرت کا نام نہیں. غم حیات کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے دل، جمی ہوئی ہے نگاہیں نشاط حاضر پر، نہ باز پرس کا خطرہ، نہ احتساب کا ڈر، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں. حضور پھر بھی اشعار پیش خدمت ہے، اگرچہ حد یہ چیز کم عیار سہی، برائے نام سے نسبت تو تم سے باقی ہے، ہزار دامن ایمان تار تار سہی.
تمہارا نام ہے تسکین روح جاں بھی، تمہاری یاد سے ہوتا ہے دل جواب بھی، تمہاری یاد سے ہوتا ہے دل جواب بھی، دل جواب بھی۔ سلام۔ ماشاء اللہ علما، بہت خوب۔ ہمارا شعر کہاں، دولت خلوص کہاں، سخن فروش ہے دادی ہنر کمانی ہے، نہ سوز و ساز ہے دل میں نہ آنکھ میں آنسو، کھلے ہوئے ہیں عقیدت کے پھول بے خوشبو، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں۔ یہ تھی بہن علما۔ اب ہم اپنا جو سیرت النبی کا پروگرام ہمارا چل رہا تھا اس میں چند تقاریر رہ گئی تھیں، تو اب ہم پھر اسی سلسلے کو شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے طائف کا سفر، جسے پیش کریں گے سمرن خان مراد آباد سے۔ آئیے بہن سمرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز محترم اور میری دینی بہنوں اور ساتھیوں، آج کی تقریر میں مجھے جس عنوان پر بولنے کا موقع ملا ہے وہ ہے طائف کا سفر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن بہت ہی کم لوگ اس وقت مسلمان ہوئے۔ حضور کے چچا ابو طالب انہی لوگوں میں سے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ مکہ والے اکثر آپ کا مذاق اڑاتے، تکلیف پہنچاتے۔ 10ویں سال جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو کھلے عام مسلمانوں کو اسلام سے روکنے اور تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ طائف مکے سے لگ بھگ 70 میل دکشن پورو میں ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ آپ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف پہنچے، وہاں 3 بڑے سرداروں سے ملے اور گفتگو کی اور فرمایا کہ اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ آپ کی دین کی دعوت کو قبول کرتے اور کم سے کم یا عرب کی مشہور مہمان نوازی سے لحاظے سے آپ کی خدمت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایتی بے رخی بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ تک گوارا نہیں کیا کہ آپ وہاں پہ قیام فرما لیں۔ انہی میں سے ایک شخص بولا، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا جس کو رسول بنا کے بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کیونکہ اگر تو واقعی نبی ہے تیری بات کا انکار کر دینا کسی خطرے سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے کسی شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے اور لوگوں سے بات کرنے کی ارادہ فرمایا لیکن کسی نے قبول نہیں کیا آپ کو، بلکہ کہا آپ کو کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ واپس آنے لگے۔ جب آپ مایوس ہو کے واپس آنے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے کچھ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، وہ تالیاں پیٹتے، مذاق اڑاتے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیا کہ ان پہ سنگواری کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ پاؤں پر پتھر مارتے، آپ کے پیروں پہ اتنے پتھر مارتے کہ آپ کے پاؤں میں پنڈلیاں جو تھی وہ پھٹ گئیں اور ان سے خون جاری ہو گیا۔ اتنا خون آپ کے پیر سے نکلا کہ آپ کے پاؤں میں جو جوتا تھا وہ خون سے چپک گیا۔ آپ جہاں تک ہو سکتا تھا بھاگے، جتنا ہو سکتا تھا بھاگے، لیکن آپ بھاگتے بھاگتے بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے غلام زید بن حارث رضی اللہ عنہ کندھوں پر اٹھا کر آپ کو دوڑ لگائی اور سامنے باغ تھا، وہ باغ جو قریش مکہ کے لشکر کے چیف ادبا کا تھا، لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں آئی، وہ باغ میں گھس گیا اور آپ کو انگور کے بیل کے نیچے لٹا دیا۔
جان کے دشمن اتبا، لیکن جب اللہ کے نبی کو خونم میں دیکھتا ہے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے اور وہ بولتا ہے طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا۔ وہ اتنا جذباتی ہوا کہ اپنے غلام کو بلایا اقدس اور اس سے کہا کہ وہ آدمی جو زخمی ہو کے پڑا ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد مت کرنا۔ حالانکہ موقع تھا قتل کرنے کا، جسے ماننے کا ہمیشہ منصوبہ بناتا رہا، لیکن آپ کا ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اقدس نے آپ کے پاس آئے اور آپ کو انگور پیش کیے۔ آپ نے بسم اللہ کہا۔ اقدس نے کہا کہ یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اقدس نے جواب دیا ننوا۔ آپ نے جواب دیا میرے بھائی یونس کے شہر کا۔ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ اقدس نے کہا۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اقدس نے فوراً آپ کے پیر پکڑے اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ اپنے سارے زخم بھول گئے۔ پھر آپ نے اللہ سے بات کی، اے میرے رب، آج تجھ سے گلہ نہ کروں کہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ ایسے دشمن کے حوالے جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ یہ سن کر ساتوں آسمان لرز گیا، عرش کانپ اٹھا۔ اور اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آ کر سلام پیش کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا ہے جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے، آپ بس حکم کیجئے۔ فرشتے نے کہا آپ حکم دیجئے، آپ کہیں تو دونوں جانب سے پہاڑوں کو ملا دوں کہ یہ سب اس میں کچل جائیں، جو آپ کا حکم ہو۔ آپ نے کہا آپ نے بددعا نہیں دی، آپ نے کہا اے اللہ انہیں معاف فرما دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان سے آنے والی نسل ضرور ایمان لائے گی۔ یہ تھے آپ کے اخلاق جن کا ہم نام لیتے ہیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، لیکن ہمارا برتاؤ، ہمارے اخلاق کچھ بھی نہیں۔ ذری سی بات پہ ہم بدلہ لینے پر اتر آتے ہیں، ہم برداشت کرنا بالکل بھول گئے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو اتنی تکلیف ملی، پھر بھی آپ نے کبھی بددعا نہیں دی، آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ سمرن۔ طائف میں مقدس کون ٹپکا مکے میں کبھی پتھر کھائے؟ طائف میں مقدس کون ٹپکا مکے میں کبھی پتھر کھائے؟ بس ایک تڑپ تھی کیسی تڑپ انسان ہدایت پا جائے۔ یہ تھی سمرن، طالبہ المصباح قرآن سینٹر۔ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے ہجرت سے سبق، جسے پیش کریں گے محترمہ گل سہیل صاحبہ علی گڑھ سے، طالبہ المصباح قرآن سینٹر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ مکے میں مسلمانوں پر کافروں کا ظلم و ستم بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یثرب میں مسلمانوں کو امن اور پناہ کی جگہ مل گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اکرم اور سیدنا علی رضی اللہ اکرم کو خاص اہمیت دیتے تھے، اسی لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ تینوں بھی مدینہ ہجرت کر جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ قریش کو اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کا خطرہ منڈلا رہا تھا، چنانچہ وہ 26 صفر 14 نبوت بمطابق 16 ستمبر 22 عیسوی جمعرات کے دن غور و خوض کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں قریش کے تمام سرداران موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس بارے میں میری ایک رائے ہے، وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور باقا جوان منتخب کریں اور ان میں سے ہر ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرے، اس طرح ان کا خون
سارے قبائل میں بڑھ جائے گا اور وہ لوگ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا۔ اسی موقع پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی پیاری اور شیریں دعا سکھائی۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا عزت کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال عزت کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ چنانچہ حکم آیا کہ جس بستر پر آپ سوتے ہیں آج رات آپ اس بستر پر نہ سوئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ اکرم کو اپنے بستر پر سب چادر اوڑھ کر سونے کو کہہ دیا۔ جس وقت یہ سرداران آپ کے گھر کو گھرے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل رہے تھے تو آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت فرما رہے تھے۔ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے بنا دی ان کے آگے سے ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار، پھر ہم نے ڈھانک دیا ان کو یعنی ان کی آنکھوں کو تو وہ نہیں دیکھ پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ یہ سنا تھا کہ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے اور اپنی اونٹنیاں اور جہاد میں پیش آنے والا تمام سامان پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کا منع کر دیا اور کہا پہلے ہم جنوب کا رخ کریں گے اور جبل سور کے ایک غار میں کچھ دن ٹھہریں گے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب صبح اٹھے اور دشمنوں نے دیکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے تو کف افسوس ملنے لگے اور اپنے آپ پر ملامتیں بھیجنے لگے اور حضرت علی سے کچھ پتہ نہیں لگوا سکے۔ قریش کا ایک مجمع آپ کی تلاش میں نکلا۔ سراقہ نامی ایک شخص جو پاؤں کے نشانات پہچاننے میں ماہر تھا وہ کوہ سور پر چڑھا، لیکن اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت منظور تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً بھاگ گئے۔ آپ نے ڈھارس بدائی اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کو آپ کو بچانا مقصود تھا، اس لیے غار کے منہ پر مکڑیوں کا جالا اور کبوتروں کے گھونسلے اور پرانے پیڑ دیکھ کر تمام قریش مایوس ہو گئے اور اندر جائے بغیر واپس ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 3 دن اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ کچھ رات گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ اکرم کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کر لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے، پھر وہ واپس چلے جاتے۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ پیارے نبی اب مدینے کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہاں سراقہ نامی ایک شخص تھا، اس کی تمنا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا فخر اسی کو حاصل ہو اور انعام کے 100 اونٹ بھی اسی کو ملیں۔ وہ گھوڑے سے لیس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا، لیکن کیا یہ ممکن تھا صرافہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے جبکہ اللہ نے غار ثور پر منڈلانے والے تمام خطرات سے انہیں بچا لیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی نظریں نہیں پھیر سکتا جبکہ وہ وعدہ کر چکا ہے ساری سازشیں ناکام کرنے کا۔ صرافہ کا گھوڑا کئی بار راستے میں گرا، لیکن پھر وہ ایڑ لگا کر نزدیک پہنچنے لگا۔ یکایک بہت زور کی ٹھوکر لگی۔ اس بار گھوڑے کے پاؤں ٹخنوں سمیت زمین میں گڑ گئے اور سوار لڑک کر زمین پر گر گیا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ صرافہ کو اب یقین ہو گیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا اور اس نے امن کی درخواست کر دی۔ حضرت علی اپنی تمام امانتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رکھوائی تھیں تمام امانتیں لوٹا کر اب بے سامان و سوار اور اللہ کے نبی کی محبت میں نکل کر کھڑے ہو گئے اور پیروں کو لہو لہان کرتے ہوئے صبر اور بےتابی کے ساتھ دوڑتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی آبادی تھی، یہ ذرا اونچائی پر واقع تھی۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن ٹھہرے اور وہیں پر مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ یہیں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تمام بوڑھے اور جوان بے تابانہ گھروں سے نکل کر آپ کے استقبال کے لیے آ گئے۔ ان کے سینے میں شوق و محبت کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔
کھجور کے ایک درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ لوگ شوق سے بےتاب تھے لیکن پہچان نہ سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ اکرم نے دھوپ سے بچانے کے لیے سر پر جب چادر تانی تب لوگوں کو معلوم ہوا یہی اللہ کا پیارا رسول ہے۔ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ برسہ برس گزر گئے، خوشی و غم کے ہزار ہزار واقعے پیش آ چکے تھے، بڑے سے بڑے میلے اور جشن منائے جا چکے تھے، لیکن مدینے کی گلیوں میں کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول، آپ ہمارے یہاں ٹھہریں گے، یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ ہر خاندان کی یہی تمنا تھی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنائے۔ رسول خدا مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا فرماتے اور دعائے خیر کرتے ہوئے اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہار ڈھیلی کر دی اور فرمایا وہاں ٹھہروں گا جہاں اللہ ٹھہرائے گا۔ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چلی گئی اور رہنے دیجیے، ٹائم بہت ہو گیا ہے، اتنا ہی رہنے دیجیے۔ ختم ہو آپ گیا اپنا جی ختم کر دیجیے آپ اپنا ٹاپک۔ جی، اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چلی گئی تھی اور صحابہ رضی اللہ کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے۔ لوگوں کا ایک انبوہ تھا جو جوش سے بھرے ہوئے نعرے لگا رہا تھا، اللہ اکبر محمد آ گئے، اللہ اکبر رسول خدا آ گئے، اور لوگ جو ہیں خوشیاں منا رہے تھے۔ اسی طرح بچے جو ہیں وہ درود پڑھ رہے تھے، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پوری ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ محترمہ ابوالسہیل صاحبہ۔ ہمارا اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت سے متعلق ہدایات، جسے پیش کریں گی عزیزہ نغمہ نگینے سے، طالبہ المصباح قرآن سینٹر۔ آئیے نغمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعبد و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعات، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے صحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ صحت خدا کی عظیم نعمت بھی ہے اور امانت بھی۔ جس طرح حقیر دیمک بڑے سے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں خیانت اور حقیر بیماری زندگی کو حقیر کر ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی۔ صحت اچھی ہوتی ہے تو انسان اللہ کی عبادت بھی اچھے سے کر پاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَاتِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں نہ ڈالو ہلاکت میں۔ اس کے بہت سے میننگ ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یا ایسی چیز کے قریب نہ جاؤ جس سے جان ہلاکت میں آئے، صحت کا نقصان ہو۔ جیسے شراب کے قریب جانے سے صحت پہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے، جان ہلاکت میں آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ہدایتیں دی ہیں صحت کے نزدیک۔ آپ نے فرمایا جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کرو۔ جسمانی قوتوں کا حق یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ آپ نے اپنے آخری خطبے میں بھی ارشاد فرمایا مومنو، جس طرح یہ مہینہ، یہ جگہ، یہ دن محترم ہے، اسی طرح انسانی جان محترم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں اپنی جان کو محترم سمجھنا ہے، صحت کا بھی دھیان رکھنا ہے، نہ خود پر ظلم کرنا ہے اور نہ دوسروں کی جان پر ظلم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرنے میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، کیونکہ تیرنے سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں صحت کو فائدہ پہنچانے والے کام کرنا چاہیے، وہ چیزیں کرنی چاہیے جس سے ہماری صحت پر اچھا اثر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے تعلق سے بتایا کھانا نہایت اطمینان سے سکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیں، صحت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں کھائیں۔ کم خوری کی تعقیب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ بخاری حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم ہی اکتا جاؤ۔ آئے ہم اس واقعات کو دیکھتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کی زندگی سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کو سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے
اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنے سفر پر پورا کرو. آج کے ہم اس ماحول پر غور کریں. دنیا میں وبا پھیلی ہے. اس تعلق سے 1400 سال پہلے جو بات آپ نے بتائی ہے وہ آج سائنس، ڈاکٹرز، دنیا کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جب تمہیں معلوم ہو کہ کسی شہر میں وبا پھیلی ہے تو تم وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم جس شہر میں رہتے ہو وہاں ہو اس شہر کو چھوڑ کر نہ جاؤ. اور آپ نے مزید فرمایا اگر ایسی بیماری بھی ہو جائے جس سے دوسرے انسان کو خطرہ ہو تو تم خود کو باقی لوگوں سے الگ کر لو. یہ ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں جو آج سائنس بھی مانتی ہے. زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینے ہیں اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا ہے، اس کے لیے جسم میں جان، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادے میں مضبوطی ہو، حوصلے بلندی ہو اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو. اور یہ تمام چیزیں صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی بنتی ہیں. اس کے لیے ہمیں آپ نے دعا بھی سکھائی ہے. وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل ودلائع الدین وغلبۃ الرجال، جس کا ترجمہ ہے خدایا میں نے اپنے کو تیری پناہ میں دیتا ہوں پریشانی سے، غم سے، بیچارگی سے، سستی سے، کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھیں. کتنی خوبصورت دعا آپ نے بتائی. کیونکہ دنیا کی ہم غور کریں تو دنیا کی تمام آفتیں، تمام پریشانیاں آتی ہیں تو اس کا سب سے پہلا اثر ہماری صحت پر پڑتا ہے. ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت کے ساتھ زندگی تندرستی عطا فرمائے. اب میں اپنی اس بات کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرتی ہوں. دل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ نغمہ، آپ نے صحت کے تعلق سے بہت ہی کارآمد اور مفید باتیں ہمیں بتائیں. اب ہمارا نیکسٹ عنوان ہے محبت رسول، جسے پیش کریں گے سیدہ مراد آباد سے طالبہ المصباح قرآن سینٹر. آئیے سیدہ تشریف لائیں. سیدہ موجود ہیں کیا؟ نہ نہیں موجود نہیں ہے. اگلا ٹاپک دے. اچھا، اگلا ٹاپک ہے ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع و انکساری، جسے پیش کریں گی مستجاب رامپور المصباح قرآن سینٹر کی طالبہ. آئیے مستجاب تشریف لائیں. مستجاب موجود ہیں؟ جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعات السلام علیکم. مبارک محفل میں میری تقریر کا موضوع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع انکساری. آپ بولتی رہیے، آپ مت رکیے. مستجاب آپ بولیے، آپ ادا اپنا حق جاری. مجھ سے ہوگا حبیب حق کی مدحت کا، ادا حق مجھ سے کیا ہوگا حبیب حق کی مدحت کا. میں ایک ناچیز ذرہ ہوں وہ سورج رسالت کا. سامعات، ربیع الاول کا بابرکات مہینہ پوری انسانی تاریخ میں ایک غیر فانی اہمیت کا حامل ہے. اس مہینے میں وہ ذات بابرکت پہلو آمنہ سے پیدا ہوئی جس نے تاریخ انسانی کے دھارے کا رخ پلٹ دیا، جس نے دکھی دنیا کے زخموں پر مرہم رکھا اور اس کی ان بیڑیوں کو کاٹا جس نے وہ صدیوں سے جکڑی چلی آ رہی تھی. سامعات، ہم داعیات کے لیے سب سے ضروری چیز ہے عاجزی و انکساری، نہ کہ تکبر اور غرور. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا زیادہ بلند تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر بہت زیادہ عاجزی انکساری پائی جاتی تھی. آپ نے فرمایا عاجزی و انکساری میرا فخر ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص خدا کے خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ لازماً اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. ہمارے نبی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے تھے اور تمام گناہوں کی معافی کا اعلان ہونے کے باوجود اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. عدی بن حاتم مذہب عیسائیت تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن وہ اس سے صحیح اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ آپ بادشاہ ہیں یا پیغمبر.
ایک دن وہ اپنے قبلہ وقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. جس وقت وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ٹھیک اسی وقت ایک غریب عورت بھی آپ کے پاس کسی کام سے آئیں اور وہ آپ کو بات کرنے کے لیے من میں سے ایک طرف لے گئیں. ادی کہتے ہیں کہ جب تک وہ عورت آپ سے بات کرتے رہی آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے. جب وہ عورت چلی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر واپس آ گئے. ادی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی ساری دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے فاتحین کے سر غرور سے اکڑ جاتے ہیں مگر ہمارے نبی جب فتح کی حیثیت سے مکہ میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سرور کائنات سے محبت حقیقت جب ثابت ہو سکتی ہے جب ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے. لوگ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر جھنڈے لگانے کا تو ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں. یہ بدعت بہت عروج پر ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس بدعت سے روکنے کی صلاحیت عطا فرمائے. جہاں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں اس کی کوشش ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنا 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے رہنا ہے. اپنے ان پروگراموں کے ذریعے اللہ تبارک تعالی تمام دین کے دائیوں کو کوشش کو قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ بنائے. حدیث بحقی فی شعب الایمان، اصلی مجاہد وہ ہے جو خدا کی فرما برداری میں خود اپنے نفس سے لڑے، اور اصلی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جنہیں خدا ناپسند کرے. اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے بچائے، سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ شاہین باجی، جزاک اللہ خیر. یقیناً اس عمر میں آپ کے جذبے کو دیکھ کر ہمیں بہت تحریک ملتی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اب ہمارا اگلا عنوان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار. مقررہ ہیں شازیہ عاکف، مراد آباد، طالبہ المصباح قرآن سینٹر. آئیے شازیہ عاکف. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز سامعات اور میری دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تقریب میں مجھے جس عنوان پر بولنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور ان کے اخلاق اور کردار، جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کے معنی ہیں اور بے شک اے نبی تم اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہو. اخلاق سے مراد انسان کا پورا کردار اور رویہ زندگی ہے، جس میں اس کی نجی اور عوامی زندگی کے تمام پہلو شامل ہو جاتے ہیں. کسی انسان کو صحیح طور پر جاننے والے اس کے گھر والے اور اس کے قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں. باہر تو انسان اپنے دوہرے معیار کو ایک حد تک بنا سکتا ہے، لیکن وہ گھر میں اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتا. اس لیے ہم یہاں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آپ کے بارے میں کیا کہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآنی تھے. آپ نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم جو مہربان تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے. بات بات پر شور نہیں کرتے تھے. دوسرے کے متعلق بھی آپ 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے. کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتے تھے، کسی کی غیب جوئی نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم تھے کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی آپ نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. آپ اپنے خادموں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے. سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کے معنی ہے
اے نبی ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے لیے رحمت بنائے گئے تھے. آپ نے محض نشانے بازی کے لیے چند اور پرند کی جان لینے سے منع فرمایا. پالتو جانوروں کے چارے اور دانے کی ذمہ داری پر بھی توجہ دلائی اور آپ پیاسے کتے کو بھی پانی پلانے پر اجر بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا رحمت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ طائف والوں کے بدترین سلوک کے باوجود آپ نے ان پر لعنت نہیں بلکہ یہ امید ظاہر کی کہ ہو سکتا ہے آئندہ نسلیں اسلام قبول کر لیں. آپ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے انتہائی جد و جہد کی اور جنت کے لیے ایمان اور عمل صلح کا راستہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت سادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روکھی سوکھی روٹی پر بھی گزارا کر لیتے تھے. لباس میں کپڑوں پر پیبند لگانے میں بھی کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محل میں نہیں بلکہ مٹی کے حجرے میں اور اس پر بھی کھجور کے پتوں والی چھت کے نیچے رہتے تھے. گھر پر کوئی درمان نہیں تھا اور سواری کے لیے اکثر اونٹنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ نے آپ سے جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمل میں ڈھال دیا. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، جس کے معنی ہیں اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمانوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ چند روز کی زندگی ہے، اس کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے. آپ نے کبھی دنیا کی فانی چیزوں میں دل نہیں لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت فکر آخرت مسلط رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو مسافر یا راہگیر کی طرح رہنے کے لیے کہتے. آپ اگر کسی کو کسی معاملے میں زبان دیتے تو اسے پورا کرتے. آپ کے تجارتی معاملات بھی صدقات اور دیانت پر تھے. اگر کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو اسے پورا کرتے. آپ بہت صبر کرنے والے تھے. قرآن کی سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من رسولی ولا تستعجل لهم، جس کے معنی ہیں اے نبی صبر کرو جس طرح ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کے معاملے میں جلدی مت کرو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، حکمت اور دانش مندی ہی تھی جس کی وجہ سے اسلام کی قدمیں دنیا میں پھیلی اور اسلام کو غلبہ نصیب ہوا. آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آج ہم بھی آپ کی طرح اچھے اخلاق، بچوں سے پیار، بڑوں کا ادب، غریبوں سے محبت، یتیموں کا خیال اور سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اسی وعدے کے ساتھ میں اپنی بات پوری کرتی ہوں کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں گے اور اپنے اخلاق اور کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی طرح طیب کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ شازیہ، وہ جان حیات قوم مکہ، وہ روح نجات انسانی، وہ جس کی بلندی کے آگے افلاک ہوئے پانی پانی، وہ فخر کا پیکر جس کے قدم چھوتا ہے شکوہ سلطانی. ان سے ہی مجھے نسبت ہے مگر کب ان کی حقیقت پہچانی. احساس خطا کی پلکوں سے آنسو بن کر گر جاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں. اب ہمارا اگلا عنوان ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شخصیت، جسے پیش کریں گی سائمہ باجی، رامپور، طالبہ المصباح قرآن سینٹر. سائمہ نوری. سائمہ نوری، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شروع کیجیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا میرا عنوان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم شخصیت.
یہ اس خیر البشر، اس انسان کامل کی شخصی زندگی کا ایک چھوٹا سا مرقع ہے جس نے دنیا کے سامنے کامل انسانیت کا مکمل نمونہ پیش کیا۔ عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ انسان کی بزرگی کا اصلی معیار اس کی پبلک زندگی نہیں بلکہ پرائیویٹ زندگی ہے۔ پبلک زندگی میں آدمی کوشش اور تکلیف سے اپنے آپ کو ویسا بنا کر پیش کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، مگر پرائیویٹ زندگی میں ہر لمحہ و ہر آن تکلیف سے وہی بنا رہنا اور اپنی اصلیت کو ظاہر ہی نہ ہونے دینا کسی انسان کے بس کا کام نہیں۔ اس لیے یہی دوسری قسم کی زندگی ایسی ہے جس میں آدمی فطرن اور مجبوراً ویسا ہی ظاہر ہوتا ہے جیسا وہ در حقیقت ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ اس ذات پاک کی پبلک اور پرائیویٹ زندگی میں کوئی تفاوت نہیں۔ جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پبلک میں پیش کیا، بالکل ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ اور ہر آن پائے گئے۔ اپنے خادموں میں اپنے رات دن کے رفیقوں، اپنے قریب ترین عزیزوں، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کے سامنے بھی ویسے ہی تھے جیسے دور سے دیکھنے والوں کی نگاہوں میں تھے، بلکہ دور سے دیکھنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اتنا نظر نہ آ سکا جتنا قریب سے دیکھنے والوں کو نظر آیا۔ جو جس قدر زیادہ قریب گیا اس کو اتنا ہی زیادہ حسن کے جلوے دکھائی دیے۔ وہاں دکھاوا تھا ہی نہیں کہ کبھی اتر کر رہتا، وہاں کھوٹ تھی ہی نہیں کہ ظاہر ہو کر رہتی، وہاں تو خالص سونا ہی سونا تھا جب دیکھا، اور جس نے دیکھا تو سونا ہی پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 23 برس کی پیغمبرانہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اور ہر معاملے میں قائم رہے۔ خدا کے حقوق، بندوں کے حقوق اور خود اپنے نفس کے حقوق اس طرح ادا کرنا کہ کسی حق میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہوئی، یہی کمال اخلاق ہے، اور اس کا جیسا نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش فرمایا ویسا کسی دوسرے انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے، ہر حرکت سے انتہائی درجے کی بڑائی اور بزرگی کا اظہار ہوتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑائی کو جتانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ بڑے آدمیوں میں طرفہ ہر جگہ سادگی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، فقیرانہ خاکساری ہے، عام لوگوں سے، حتیٰ کہ اپنے خدا کے خادم اپنے خدام تک سے اس ہمدردی اور مساوات کا برتاؤ کرتے ہیں کہ کسی کو یہ شبہ تک نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوٹا آدمی اور اپنے آپ کو بڑا آدمی پیش آ رہے ہیں۔ ہر شخص کے دکھ درد میں شریک ہوتے، ہر ایک کے ہاں چلے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے اور نیک کام میں حصہ لیتے ہیں، عام لوگوں میں اس طرح بیٹھتے ہیں کہ کسی کو کوئی تمیز نہیں کر سکتا کہ ان میں خادم کون ہے اور مخدوم کون، مگر اس کے باوجود فطرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت اور ہر خصلت سے خود بخود بزرگی ٹپکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال انسانیت نہیں سکا۔ یہی چیزیں ہیں جو حقیقی بڑے آدمی اور بناوٹی بڑے آدمیوں کے فرق کو ظاہر پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر سب سے بڑی یہ ہے کہ
جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو دیتے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اس کا نمونہ تھی، اور اس پاک زندگی میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہو۔ پیارے رہنے نبی دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا گویا اسلام کا سراپا ہے، جو ٹائم ہو گیا آپ کا۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، دونوں میں کہیں فرق نظر نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہمارا اگلا عنوان ہے لباس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، جسے پیش کریں گے مسکان، طالبہ المصباح قرآن سینٹر۔ آئیے مسکان۔ السلام علیکم محترم سامعات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا عنوان ہے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسا لباس پسند تھا۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جیسا لباس پہننے کی کوشش کریں۔ حضور فرماتے ہیں زیادہ پرانا لباس نہیں پہننا چاہیے، اور ریشم کا لباس کیول خواتین کے لیے ہوتا ہے، مردوں کو پہننے کی اجازت نہیں۔ سب سے زیادہ اچھا اور خوبصورت کون سا لباس بتایا جاتا ہے جو ہوتا ہے سادہ لباس۔ ہمارے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی سادگی سے بسر کرتے تھے، اور سادگی کا ہی لوگوں کو طرز دیا کرتے تھے۔ سادگی ضرور اپنائیں، لیکن ساتھ میں صفائی کا زیادہ دھیان رکھیں۔ حضور صفائی کو بہت پسند کرتے تھے۔ اتنی بھی لاپرواہی نہ ہونی چاہیے کہ لوگ گھن کھا کر آپ سے دور بھاگ جائیں اور آپ کے قریب تک نہ آئیں۔ حدیث پاک میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار وہ ہمارے یہاں تشریف لائے تو ایک شخص کو پراگندہ دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو کہا کیا تمہارے پاس بالوں کو سنوارنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں جس سے تم اپنے بال سنوار سکو؟ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صفائی کتنی پسند تھی۔ اور میرے آقا کو جو سب سے زیادہ لباس پسند تھا وہ تھا سفید لباس، وائٹ کلر۔ ہم لوگ بھی اس کلر کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے آقا کا پسندیدہ کلر ہے تو ہمیں اسے زیادہ پسند کرنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ پاکیزہ، صاف اور شفاف ہوتے ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں باریک لباس نہ پہنا کریں، اور یہ بھی فرمایا دوپٹہ تھوڑا موٹا اوڑھا کریں جس سے ان کے بالوں کی سیاہی تو چھپ ہی جائے۔ میں اپنی بہنوں سے درخواست کرتی ہوں باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھا کریں۔ حضور کے سامنے اسماء رضی اللہ تعالیٰ باریک کپڑے پہن کر آئیں تو آپ نے منہ پھیر لیا، اور اس کے بدن کا کوئی حصہ نہ دکھائی دینا چاہیے سوائے منہ اور ہتھیلیوں کے۔ یہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ موٹے کپڑے پہننا چاہیے، اور دوپٹہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ بالوں کی سیاہی تو دکھ ہی نہ پائے۔ اگر ہم نے باریک کپڑے پہنے جس سے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی منہ پھیر لیں گے تو ہمارا نماز پڑھنے کا ہی کیا فائدہ۔ تو میری سبھی بہنوں سے درخواست ہے کہ کپڑوں پر دھیان دیں، زیادہ باریک کپڑے نہ پہنا کریں، اور دوپٹہ موٹا اوڑھ کر نماز پڑھا کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہمارا اگلا عنوان ہے انبیائی مشن، جسے پیش کریں گے آسیہ قمر رامپور۔ آئیے آسیہ، مائک پر تشریف لائیں۔ آسیہ موجود ہیں کیا؟ شروع کیجئے، ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شروع کیجئے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ دعوت دینا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک میسنجر تو ہیں ہی کہ وہ ہمارے لیے اللہ کا کلام اور حدیث مبارک ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں، تو ہمارے لیے ایک میسنجر تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ
جو وہ میسج لائے ہیں اور جو قرآن اور حدیث ہے، ان کا کام اور ان کا مشن یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم، شریعت اور لوگوں کے لیے حکمت اور ان کا تزکیہ کرنے کے لیے اور انسان کے اندر انسانیت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا کہ دعا کی تھی، اور یہ سورہ البقرہ کی 129 آیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہمارے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مطلب ایک رسول کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ہم نے ایک ایسا رسول بھیجیں جو کہ ہم نے آپ کی آیات کی تلاوت، کلمات کو پڑھ کر سنائے اور ہمیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے اور ہمارا تزکیہ کرے۔ تو ان 4 کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا اور انہوں نے ہم تک یہ کلام پہنچایا۔ اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دعوتی مشن کو پہنچائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ قرآن نہیں تھا، بلکہ اسے لوگوں کو سمجھانے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ قرآن میں آپ کا جو مشن ہے اس کو اس کچھ بیان کیا گیا ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار یعنی کہ وارننگ دینے والا، وارننگ کس چیز کی؟ ایک ڈراوا کہ اگر تم غلط کام کرو گے، اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک انذار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کے ساتھ ساتھ تبشیر کا بھی کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تبشیر یعنی کہ لوگوں کو خوشخبری دینا، اگر تم لوگ اچھے کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعوت کا کام کیا، لوگوں کو بلایا، لوگوں کو اپنے پاس بلایا۔ اور چوتھا کام انہوں نے تبلیغ کیا، مینس ان کے ساتھ بات چیت کی، کمیونیکیشن کیا ان کے ساتھ۔ دعوت کے بعد جو چوتھا کام ہوتا ہے تبلیغ ہوتا ہے، یعنی کہ ان سے بات چیت کی، اور بات چیت کس بات کی 5th نمبر پہ جو کام آتا ہے ان کا تذکیر، یعنی کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، لوگوں کو اللہ کی یاد دلائی، اور پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی۔ تذکیر کے بعد 6 نمبر پر ان کا کام آیا کہ انہوں نے تعلیم دی، اور پھر انہوں نے قرآن کی تعلیم یعنی کہ اس کو تلاوت کی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ایک ایسا رسول بھیجیں جو تلاوت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، اور پھر 8ویں نمبر پر جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، انہوں نے اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اس کے بعد اقامت دین یعنی کہ پھر اس طرح سے دین کو قائم کیا۔ اور یہی جو آج ہمیں ملا ہے، یہ اسی کے بدولت ہمیں دین ملا ہے کہ انہوں نے دین قائم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے قسط کو یعنی کہ عدل و انصاف کو قائم کیا۔ وہ ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوا کرتا تھا، اور انصاف پر ہی ہر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے ان کو اظہار کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ان کا مشن یہ تھا کہ وہ اظہار یعنی کہ سبھی ادیان پر ہمارا دین اسلام غالب آ جائے، جو ہمارا دین ہے سبھی دینوں پر غالب آئے گا انشاءاللہ۔ اور ہمارا اور اس کے بعد جو سب سے لاسٹ کام کہ شہادت کا کام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ لوگ اللہ کی طرف آؤ۔ تو اس طرح انہوں نے شہادت کا کام کیا۔ تو یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ یہ ساری ڈیوٹیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے دی گئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو لوگوں کے اخلاق و کردار کو چینج کرنے میں، اور اس کے بعد ایک نئی سوسائٹی کی تشکیل کرنے میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سبھی مشن کو اپنے اندر مجموعی طور پر جمع کر اس طرح کام کریں، لوگوں کے لیے انذار، تبشیر، دعوت، تبلیغ، تذکیر، تعلیم اور اقامت دین کا کام کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کریں، اور تاکہ ہمارا دین سبھی دین پر غالب آ جائے، اور ہم شہادت حق کا کام کریں، حق کی شہادت دیں، سچی بات بتائیں لوگوں کو۔ تو یہ ہمارا مشن ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तालिबात रह गई थी तकरीर करने से, उनका प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न ख़ूबी अपने अंजाम को पहुंचा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी ज़र्री तालिबात से नवाजा है जिनके अंदर वाक़तन चेंजिंग आ रही है, तब्दीली आ रही है, और ये चीज़ नज़र आ रही है उनके अक़वाल में, उनके अफ़आल में, उनके आमाल में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके अंदर सलाहियतों में मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाते हुए अल्लाह ताला हम सबको अमल की दौलत से मालामाल फ़रमाए, और हम सिर्फ़ गुफ्तार के गाज़ी ना बने बल्कि किरदार के भी गाज़ी बने। अल्लाह ताला हमारे क़ौल व अमल में यकसानियत पैदा फ़रमा दे, क़ौल व अमल के तज़ाद से महफ़ूज़ फ़रमाए। अब मैं, इससे पहले कि मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी से दरख्वास्त करूं, उससे पहले मैं चंद गुजारिशात करना चाहूँगी आपके सामने। हमारी, जैसा कि आपके सामने आया भी था कि ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान से पहले इसे स्टार्ट कर दिया था। रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें दौरा कुरान करने की तौफ़ीक़ बख्शी, अल्लाह ताला उसे अपने यहाँ कबूल फ़रमाए, और उसके बाद लोगों की तरफ से इस ख्वाहिश का इज़हार हुआ कि हम कुरान को तफसील के साथ पढ़ना चाहते हैं। उनके इस ख्वाहिश को भी मद्देनज़र रखते हुए और अपने अंदर दीन की खिदमत का जो जज्बा था उसे भी बरोए-कार लाते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही कामयाबी के साथ अपनी मंजिल पर रवां-दवा हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस में मोहतरमा अस्मा बाजी कुरान करीम का लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ाती हैं, और फिर उसी जो तर्जुमा उनके सामने पेश किया जाता है, लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा, उसी की तफसीर की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला ने मुझे बख्शी कि मैं अपने तालिबात के सामने कुरान करीम की तफसीर पेश करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह ताला मुझे सही मालूमात लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और मेरा ये अमल अल्लाह ताला के यहाँ तोशे आखिरत बने, सदक़ा जारिया बने। अल्लाह ताला मुझे इसका बदला आखिरत में दे, जन्नत की शक्ल में दे, और हमने ये काम किसी शोहरत के लिए, नामवरी के लिए और चर्चे के लिए नहीं किया है। दुनिया की वाहवाही लूटना हमारा मकसूद नहीं है, सरासर अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी मतलूब व मकसूद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसके बदले में जन्नत से हमकिनार फरमाए और जहन्नम से हम सबको महफूज फरमाए। हमारी जो तालिबात इसमें ज़ौक़ व शौक़ के साथ हिस्सा लेती हैं इन क्लासेस में, और जो टीचर्स इसमें फ़ी सबीलिल्लाह दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए इस अमल को तोशे आखिरत बनाए। इसके अलावा हमारी कुरान की तफसीर की क्लास सुबह में चलती है, जो 9 बजे से 10:30 बजे तक चलती है, जिसमें लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर होती है। और जो लोग सुबह में स्कूल या जॉब या कॉलेज या किसी मजबूरी के तहत क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो शाम में उनके लिए 3 बजे से 4 बजे तक कुरान की तफसीर की क्लासेस का भी एहतमाम है, जिसे मोहतरमा उम्मे हसन साहिबा नीदरलैंड से कुरान की तफसीर करती हैं। और तजवीद की क्लास लगाती हैं कलकत्ता से तलत स्वालिहाती, जुम्मा और शनिचर में उनकी क्लास लगती है। इसके अलावा हमारी कुछ वीकली क्लासेस भी लगती हैं, जिसमें कुछ तरबियती कोर्स भी कराए जाते हैं, जिसमें एक मोहतरमा राफिया जमाल साहिबा रियाज से, और इसके अलावा नमाज नबवी की भी हमने क्लास शुरू की है, जिसे हिना बारी आजमगढ़ से क्लास ले रही हैं। फिलहाल किसी मजबूरी के तहत अभी वो क्लास बंद है। और इसके अलावा हमारी एक स्टूडेंट इल्मा भी तजवीद की क्लास लगाती हैं, जो रात में लगाती हैं 9 से 10। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम क्लासेस बहुत ही कामयाबी के साथ चल रही हैं। और इसके अलावा हमने बच्चों की भी क्लासेस का एहतमाम किया है। बच्चों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास लगती है शाम में 4 बजे से 5 बजे तक, जिसमें तलत कुरान करीम पढ़ाती हैं, और नज़रा अदील उसमें क़ससुन नबिय्यीन पढ़ाती हैं। और इसके अलावा सीरत मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, और हदीस हमारी मोहतरमा राहिना महबूब साहिबा पढ़ाती हैं, और आदाब ज़िंदगी आफरीन आगरा से पढ़ाती हैं। और इसके अलावा हर संडे हम बच्चों की एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, जिसमें हम कभी बच्चों से तक़ारीर कराते हैं, तो कभी कुछ उनको कुछ नज़्में, उनसे हम मयारी नज़्में भी उनको याद कराते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं।
اس موقع پر میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو اب پروگرام رہے گا اس سنڈے، میں اعلان کرنا چاہوں گی اس بات کا کہ بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں آپ سب لوگ بھی حصہ لیں۔ اس سنڈے ہم بچوں کو سیرت کے موضوع پر تقریر کرائیں گے بچوں سے، اور آپ لوگ اس پروگرام میں شامل ہو کر ہماری ان نوخیز شگوفوں کی، ان نوخیز کلیوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں، اور وہ لوگ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری جو یہ پروگرام چلا سیرت کا 3 دن، اس میں ہمارے ساتھ ہمارے بڑے لوگوں کے مشورے شامل رہے، جتنے بھی پروگرام آرگنائزر ہیں، محترمہ اسما باجی علی گڑھ، محترمہ ام حسن صاحبہ نیدرلینڈ، محترمہ فاطمہ مصباح صاحبہ اور عزیزہ فائزہ زکی، ان سب نے بھرپور تعاون کیا میرا، اور مجھے کسی بھی قدم پر تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا، اور اپنے گنا قدر مشوروں سے بھی نوازتی رہیں اور قدم قدم پر میرا تعاون فرمایا۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ان سب کا۔ اب میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لوں، اور جو ہمارے مہمان خصوصی یہاں پر موجود ہیں میں چاہوں گی کہ ہم انہیں زیادہ ٹائم دیں تاکہ ہم ان کے زرعی کلمات سے بھرپور طریقے سے مستفید ہو سکیں۔ لہٰذا میں گزارش کرنا چاہوں گی محترمہ اسما رونق باجی صاحبہ سے کہ وہ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے زرعی کلمات سے نوازیں۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئیے محترمہ اسما زرعی صاحبہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترمہ مومنہ صاحبہ اور محترمہ اسما صاحبہ، فاطمہ صاحبہ اور دیگر سامعات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں المصباح قرآن سینٹر کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ان سب نے اپنی تمام تر محنتوں اور کاوشوں کو اتنے خوبصورت انداز میں اللہ کے حضور پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ المصباح قرآن سینٹر کو سن کر احساس اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ یقیناً یہ سینٹر کچھ سال پہلے کچھ ہی طالبات پر مشتمل تھا، لیکن جہاں جذبہ سچا ہو اور محبتوں میں خلوص ہو وہاں رب العالمین آگے بڑھ کر بندوں کو تھامتا ہے۔ آج المصباح کی ٹیم اس بات کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سینٹر کو دن دونی ترقی عطا فرمائے، تمام کارکنان اور طالبات کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ معزز سامعات، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سب سے بہتر امت بتایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر ہمارے لیے بھیجا، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 دن سے ماشاءاللہ یہ پروگرام چل رہا ہے، اور مزید یہ پروگرام جگہ جگہ منعقد ہوں گے، اور لوگ کوشش کریں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ تو آپ کی دنیا میں آمد ہمارے لیے اتنی خوشی کا باعث کیوں ہے؟ کیوں ہم اس مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پروگرام کرتے ہیں، اور ہم کیوں اس مہینے کو اتنا متبرک سمجھتے ہیں؟ یہ چیز ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تقریباً تمام ہی پہلوؤں پر بچیوں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور بہت بہترین طریقے سے کی ہے۔ لیکن یہ کیوں کا جواب ہم آج تلاشیں۔ چونکہ سارے ہی ٹاپک تقریباً سامنے آ چکے ہیں، لہٰذا کچھ اور زیادہ کہنا اس وقت مناسب نہیں ہوگا، لیکن کیوں کا جواب ہم ضرور تلاش کریں گے کہ اتنی متبرک ہستی ہے کہ اس کے لیے ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ہم ایک دم بیدار ہو جاتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو، آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں علم دے سکیں۔ تو یہ ایک چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، ظاہر ہے ساری دنیا کے اندھیرے کو دور آپ نے کیا، اور ایک ایسا دین ہمیں دے گئے
کہ جو زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک کامیابی ہی کامیابی کا ضامن ہے، کیونکہ معمار تہذیب جہانے تازہ بسانے آیا تھا، کانٹوں کو گل، ذروں کو خورشید بنانے آیا تھا۔ اس نے بتایا امن و محبت، عدل و اخوت کا مفہوم، بے معنی الفاظ کو وہ معنی پہنانے آیا تھا۔ لیکن میری عزیز بچیوں اور میری بہنوں، اس عظیم موقع پر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اتنی عظیم ہستی نے اتنی عظیم کتاب قرآن کریم ہمارے حوالے کر دی، اور ہمیں امت وسط کا نام بھی دیا گیا، یعنی سب سے بہترین امت، اور قیامت تک امت وسط ہی کہلائی جائے گی۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ مسلم معاشرہ اتنی عظیم بلندیوں تک نہیں پہنچ سکا جس کا خواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، جس کے لیے آپ نے دن رات دعائیں مانگی، جس کے لیے آپ تڑپے، اللہ کے سامنے گر گڑائے، رات دن ہماری اخروی کامیابی کی دعائیں کی، رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کے آگے روئے، گر گڑائے، یہاں تک کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل نہیں مانا، اور ایک الگ سی راستے پر اپنی زندگی کو ڈال دیا۔ بچوں کو وہ سلیبس ہم نے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں جو اصل میں ان کو پڑھانا تھا، اور وہ سلیبس ہے قرآن کریم۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو حالت ہے، ہم معاشرتی، اخلاقی، انسانی اور خاندانی طور پر بے حد کمزور واقع ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم دین و دنیا میں اعتدال نہیں رکھ سکے۔ آپ کا دیا ہوا انسانی، معاشرتی اور دینی سلیبس کو نظر انداز کرتے رہے۔ قرآن تو پڑھا مگر دل کی جڑوں کی آبیاری نہ کی، احادیث تو سنی مگر انہیں صرف کانوں تک ہی انٹری دی۔ اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ہمارے سامنے جو سماج ہے وہ ایک چیختا چلاتا سسکتا ہوا سماج ہے۔ کہیں ہم خاندانی طور پر برباد ہو رہے ہیں، کہیں ہم تعلیمی شکل میں بڑے ہی پچھڑے ہوئے کہلائے جا رہے ہیں، اور کہیں ہماری خواتین بالکل کھوکھلی زندگی گزار رہی ہیں۔ اس کی وجہ میری بچیوں صرف یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر تو محبت کی، لیکن آپ کی پریکٹیکل لائف کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا۔ ہم نے ان کے دیے ہوئے سلیبس کو پیٹ پیچھے ڈالا اور اپنا ایک نیا سلیبس ہم نے تیار کیا، وہ جو صرف اور صرف دنیا کے لیے، اور جس نے یہ کوشش کی کہ ہم دین سے جڑ کر اپنے بچوں کی تربیت دیں، ان کے بھی نتائج سامنے ہیں، لیکن وہ اتنی تعداد میں نہیں ہے جتنی ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا جواب دیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نبی کے لیے جو ہم دن رات ربیع الاول کے مہینے میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور مزید نعرے بازیاں بھی ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تھی؟ نہیں تھی آپ کی تعلیم۔ آپ نے اس جڑ کو مضبوط بنایا جس سے سماج ایک بہترین اور خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے آئے، لیکن جب اس کو نظر انداز کیا تو آج ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہمارے اسکول، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے بازار، ہماری خرید و فروخت سب دنیا کے راستے پہ چل پڑی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم خالی ہاتھ ہیں، ہماری بات کہیں نہیں سنی جا رہی ہے، ہمارے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں، ہمیں تڑپایا اور سسکایا جا رہا ہے، ہماری بچیوں، ہماری بیٹیوں اور ہماری ماؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کہیں پر اگر ہمارے مقدمے قائم ہوتے ہیں تو ہماری بات نہیں سنی جاتی۔ ہم اتنی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اپنی بات نہیں منوا پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو کھوکھلا کر دیا۔ ہم نے اسلام کا نام تو لیا لیکن اسلام پر چل کر نہیں دکھایا۔ نتیجتاً ہم نہ اچھے بچے پیدا کر سکے اور نہ ہم وہ معاشرہ سامنے لا سکے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ آپ نے کون سی تکلیف ایسی تھی کہ جو آپ نے نہیں سہی؟ ابھی بچیوں نے بتایا، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی جو نہ گزری ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے تھے، وہ خوف کھاتے تھے کہ میری امت جو امت وسط ہے کہیں وہ دوزخ میں نہ جھونک دی جائے، اور یہ امت وسط کہیں خاندانی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر برباد نہ ہو جائے۔ لیکن کیا ہم ان کے اس خواب کو پورا کرنے میں کامیاب رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے ہم ضرور سوچیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اور ابھی بھی ہم اگر چاہیں تو ہم اپنی زندگی کے رخ کو موڑ سکتے ہیں، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اس سلیبس سے محبت کریں جو ہمارے اللہ نے ہمارے حوالے کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چل کر دکھایا۔ کیونکہ دیکھو
قرآن میں پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک کے تمام قاعدے، تمام نظریات، تمام پوائنٹس موجود ہیں. ہمیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قرآن کریم نے وہ روشنی دی ہے کہ جو زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندھیرے کو دور کرتا ہے. لیکن جب ہم نے اس کو نظر انداز کیا، ہم نے اس سے محبت کے دروازے کو بند کیا، تو پھر دنیاوی دروازے ہمارے دل کے کھل گئے، اور پھر دنیا سارا کوڑا کرکٹ، کانٹے، جھاڑیاں لے کر ہمارے دلوں میں داخل ہو گئی، اور پھر ہمارا پورا سماج زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، سسکنے لگا، تڑپنے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کہاں ہوں میں، کہاں میری بچیاں، کہاں بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور کس طرح ان کے ساتھ ان کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، کس طرح 9 سال کی بچی کو یہ ہوس کے بھیڑیے اپنی ہوس کا نشان بنا رہے ہیں، اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. کہاں رشوت اور سود کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کی کامیابی چاہتے ہیں، کہاں ہم پہنچ گئے ہیں اور کہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا. آج ہمارے بیٹے کیوں اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، کیوں وہ ایک صالح معاشرے کو جنم نہیں دے پا رہے؟ کیونکہ ہمارے والدین اور خود ہمارے وہ بچے جو ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں، ہم نے ان کو اس سلیبس سے نہیں جوڑا جو سلیبس ہمارے لیے آیا تھا. نتیجتاً اتنا زیادہ دردناک منظر ہمارے سامنے ہے کہ جس کے لیے اب الفاظ ہی نہیں ہے. زبان زخمی ہو جاتی ہے اگر ہم ان کو ذکر کرتے ہیں. یہ تو وہ کیسز ہیں جو ہمارے FIR وغیرہ درج ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن میرے بچیوں، ہمارے معاشرے کے حالات بڑے خراب ہیں، بہت خراب ہیں. میں سینٹرز چلاتی ہوں الحمدللہ، ان میں اتنے میسیجز میرے پاس آتے ہیں کہ گھروں میں ہماری اس فحاشی اور بے حیائی نے وہ ماحول پیدا کر دیا کہ کوئی رشتہ محفوظ نہیں ہے. میں سارے رشتوں کی بات نہیں کر رہی، لیکن زیادہ تر رشتے غیر محفوظ ہیں، اور ہماری بچیاں مجھ سے ایسے ایسے مسائل پیش کرتی ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ سب صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنے مقصد کو اور اپنے قرآن کریم کو پیچھے ڈالا اور دنیا میں ڈوب گئے اور اس طرح ڈوبے کہ آنکھوں سے نظر ہی نہیں آ رہا، کانوں سے صحیح بات سنائی نہیں دے رہی ہے، ہاتھوں سے اچھی بات کرنے کے لیے ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا آج ہم سلیبس کو نظر انداز کر کے زبان کے لحاظ سے گونگے ہو گئے، کانوں سے بہرے ہو گئے اور آنکھوں سے اندھے ہو گئے. جہاں بچوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، جہاں بچے ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں اور تعلیم سے پچھڑے ہوئے کہلا جانے کے لائق بن رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں. بچیاں ماؤں پر چڑھ دوڑ رہی ہیں، بیٹے کسی بھی طریقے سے ہم ان کو کامیابی کی طرف نہیں ڈال پا رہے ہیں، اور انہیں دنیاوی تعلیم تو ہم دے رہے ہیں، دنیا کی فیشن پرستی، دنیا میں رہنے کا طریقہ، ایڈوانس بنانے کا طریقہ، بچیوں کو وہ فیشن جس کو شاید شیطان بھی دیکھ کر شرماتا ہوگا، وہ ہم ان کے جسم پر ڈال رہے ہیں. کہاں ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہیں؟ کیا ہوگا قیامت کے دن جب یہ بچیاں ہمارے بال نوچیں گی اور ہم سے کہیں گی کہ ماں تو نے ہمیں دینی تعلیم کیوں نہیں دی تھی، کیوں اس دردناک عذاب سے ہمیں نجات دلانے کے لیے راستہ نہیں دکھایا تھا؟ کیا ہوگا اس دن جب یہ بیٹے چیخ چیخ کر کہیں گے، اس آگ کو دیکھ کر، دوزخ کی آگ کو دیکھ کر، کھولتے ہوئے پیپ کو دیکھ کر چیخیں گے، چلائیں گے اور باپ سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں دنیاوی تعلیم تو دی لیکن ہمیں آخرت سے فراموش رکھا. کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس، کیونکہ آج ہمارے پاس موبائل ہیں، لٹریچرز ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں ہر قسم کا علم حاصل کرنے کی آسانیاں موجود ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے گھروں میں وہ چیز نہیں ہے جو ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے. ہمارے اخلاق اتنے خراب ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر 4 لوگ ہیں تو 3 لوگوں کی بات چیت بند ہے. ہمارے کردار اتنے خراب ہیں کہ ہماری بچی کو ہم اپنے ہی محفوظ رشتوں میں نہیں چھوڑ سکتے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا ہے. اور ان سب کے لیے اگر ہم اپنے کو ذمہ دار اب بھی نہیں ٹھہرائیں تو پھر اس سے برا وقت شاید ہی دنیا میں کوئی آئے کہ جہاں ہمارے چلنے کے لیے قدم نہیں ہو، کوئی بیساکھی نہیں ہوگی جس کو لے کر ہم 2 قدم آگے بڑھ سکیں، جہاں ہمیں روشنی نظر آ سکے. اگر ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہے، اگر ہم اسی طرح دنیا میں ڈوب کر زندگی گزارتے رہے تو پھر ہمارا حال بالکل اس کشتی کی طرح ہوگا کہ جیسے سمندر کے اوپر جب کشتی چل رہی ہو تو ہم دنیا کے سارے فائدوں سے سارے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں اور ساری چیزوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. سمندر کی لہروں پر چل کر ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں، انجوائمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے فائدے بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جب اس سمندر کی بوندیں کشتی میں داخل ہو جائیں تو پھر وہ کشتی کو ڈبو بھی دیتے ہیں، اور وہ ڈوبنا
کیسا ڈوبنا ہے کہ پھر زندگی میں کبھی انسان ابھر نہیں سکے گا. یہ وقت بہت ہو چکا ہے غالباً، اس لیے میں بات بہت مختصر کروں گی. اور مزید یہ کہ سارے ہی ٹاپک تقریباً سامنے آ چکے ہیں، لیکن میں نصیحت کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میری بچیوں جو مشن لے کر کے المصباح چل رہا ہے اس کے لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ مشن میں ان کا ساتھ دیں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اسے ہم آگے بڑھائیں، کیونکہ ہمارے بچے بالکل دینی تعلیمات سے بے بہرا ہیں. میرا دل بہت زخمی ہے، میری زبان بھی زخمی ہے. جو حالات، جو معاشرہ، جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اور وہ کیا کر کے گئے ہیں، کب پیدا ہوئے ہیں، یا انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے. انہیں یہ معلوم ہے کہ آن لائن سامان کس طرح سے خریدا جا سکتا ہے. انہیں یہ معلوم ہے کہ زوم پر ہم کس طرح سے انٹر ہو سکتے ہیں. انہیں یہ معلوم ہے کہ ہم موبائل سے کہاں پر کیا کچھ آرڈر دے کر منگوا سکتے ہیں. لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم. قرآن کا ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے. لاک ڈاؤن میں جو سروے کیا گیا ہے اس میں 75% مسلمانوں کے گھروں میں سوتا پڑا ہوتا ہے. کچھ لوگ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور کچھ بعد میں سوتے ہیں. لیکن یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، اس کے نتائج بہت خراب آنے والے ہیں. اور کیا ہوں گے آپ دیکھیے، کتنے کورٹ میں آپ جاتے ہیں، آپ کے خلاف فیصلہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، آپ بلبلا کر رہ جاتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے. آپ اپنی بچیوں کی عزت لوٹ رہی ہے اور آپ مقدمے دائر کرتے ہو تو آپ کی بات کو نہیں سنا جاتا. ہمارے یہاں وکیل پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں ڈاکٹرز پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں انجینئرز پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں تھانوں میں اپنے پولیس بٹھانی ہوگی، ہمیں ایسے مجاہد پیدا کرنے ہوں گے جو حق بات کہنے کی ہمت رکھتے ہوں. تبھی انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. نہیں تو ہم اس گڑھے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں چاروں طرف صرف اور صرف اندھیرا ہے اور کامیابی کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اس سینٹر کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں، آپ سب آپ کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں ایک مرتبہ پھر، اور بے حد دلی دعائیں آپ کے ساتھ کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما لے اور یہاں سے وہ بچیاں نکلیں کہ جو اپنے ہاتھ میں صداقت کا علم لے کر پوری دنیا کو روشن کریں. اور اسی طرح چراغ سے چراغ جلے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. ہم تعلیم پر توجہ دیں، کچھ بھی ہو ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ضرور پڑھائیں. لڑکیوں کو ہی نہیں، لڑکوں کو تعلیم دیں کہ دینی معاشرہ کس طرح جنم لے سکتا ہے. آنکھوں کی حیا اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ہم اپنے لڑکوں کو حیا سکھائیں، خالی لڑکیوں کو نہ سکھائیں، کیونکہ قرآن کریم میں غض بصر کا حکم پہلے مردوں کو دیا گیا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھیں. انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ. یہ برف سے خاموشی میں مگر ایک درد بھری آواز ہے کیا؟ یہ برف سے خاموشی میں مگر ایک درد بھری آواز ہے کیا؟ مضراب عجم نے چھیڑ دیا پھر دین عرب کا ساز ہے کیا؟ باطل کے مقابل ابھرے ہیں پھر چند مسلمان راز ہے کیا؟ کیا ختم ہوئی طاغوتی شب صبح نو کا آغاز ہے کیا؟ سنتا ہوں کہیں سے بانگ درا اٹھتے ہیں قدم رک جاتا ہوں. کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں. یہ تھی ہماری محترمہ اسما زرین صالحاتی صاحبہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ محترمہ اسما زرین صاحبہ. اب میں اپنی دوسری مہمان خصوصی محترمہ حمیرہ الیاس باجی صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس پروگرام پر اپنے تاثرات پیش فرمائیں اور ہماری طالبات کو اپنے زرعی کلمات سے مستفید فرمائیں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. آئیے محترمہ حمیرہ الیاس باجی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی مبارک موقع ہے اور
काबिल मुबारकबाद हैं अल-मिसबाह कुरान सेंटर के तमाम असातिज़ा और उनकी तालिबात। अल्लाह ताला ने उनको इस दौलत से नवाजा कि उन्होंने ये एहसास करा कि दीन भी सीखने की चीज़ है, सिखाने की चीज़ है। आज के इस पुरशोभ दौर में जब मादियत का गलबा है और दुनिया बहुत हसीन होकर और बहुत ही दिल फरेब होकर इंसानों को लुभा रही है और लोगों के सामने बस दुनिया ही दुनिया है, उस मौके पर अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को उठाया और उन्होंने अल्लाह के नाम को बुलंद फरमाया। अल्लाह ताला मोमिना यकीनन इस काबिल हुई हैं, ये उनके वालिद मोहतरम का साया उनके सर पर है और उनकी दुआएं उनके साथ हैं, तभी अल्लाह ताला ने उनकी बहनों को और उनको इस काबिल बनाया कि आज वो इस काबिल हैं कि वो अपने अच्छे अंदाज से और अच्छे आमाल से दुनिया को दिखा रही हैं कि हाँ, आज की इस मादियत में भी हम दीन का अलम बुलंद कर सकते हैं। मौका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मिशन को समझा जाए, आपकी ज़िंदगी के मकसद को बयान किया जाए। ये मौका हमारे लिए ऐसा नहीं है कि रबीउल अव्वल में ही है, हमें इस मौके को हमेशा ढूंढते ही रहना चाहिए और बार बार हमारे लिए ये मौके आते रहें और हम बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुस्तफ़ीद होते रहें, ज़िक्र करते रहें, दिलों को गरमाते रहें और आमाल में आपके तमाम जो भी आपने हमें सिखाया है उनको अपने आमाल में पिरोते रहें। ये हमारा एक मोमिन होने के बाद हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मकसद को इस तरह बयान फरमाया गया, सूरह बकरा, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान एक रसूल को तुम ही में से मबूस फरमाया जो तुम पर हमारी आयत को तिलावत करता है और तुम्हारा तज़किया करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। अल्लाह ताला ने नबियों के ज़रिए इंसानों की इस्लाह फरमाई, हिदायत की वो राह दिखाई जिस पर चलकर हमें मंजिल मकसूद यानी जन्नत तक पहुंचना है। अल्लाह ताला ने नबियों की तालीम के ज़रिए हमें वो नुक्ता बताया कि इंसानों की कामयाबी का और इंसानों की दुनिया में आबादी का ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के इंसान होने पर ही मुअल्लक़ है। हर नबी ने अपने दौर में सालेह अफराद का वो मुआशरा तामीर किया जिन्होंने इस दुनिया को नई ज़िंदगी बख्शी और तमाम अंबिया का मिशन इस दुनिया में सालेह अफराद तैयार करना था और ख़ुसूसन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जहालत भरी दुनिया में इंसानियत का वो अलम बुलंद किया कि दुनिया ने देखा कि वो लोग जो कल तक छोटी छोटी बातों पर 40-40 साल तक आपस में लड़ते थे, वो एक दूसरे के रफीक बन गए, वो एक दूसरे के लिए दोस्त और हमख्वार और रफीक बन गए। उनके दरमियान कोई रिश्ता ना भी था तब भी वो एक दूसरे के भाई बन गए। और जो नबियों के अंबिया इकराम ने जो इंसानों को इंसान बनाने की जो मेहनत की, उससे उनकी मेहनत के सिले में जो मुआशरा वजूद में आया, तो उसमें ऐसे अफराद तैयार हुए जिन्होंने ये दुनिया को दिखाया। अगर तारीख ने वो चीज़ें अपने अंदर महफूज नहीं की होती तो शायद लोग उसको एक अफसाना समझते, एक फ़र्ज़ी दास्तान समझते। हम हज़रत अबू बकर के किरदार को देखें कि जब उन्हें पता चला कि वो जो
جو بیت المال سے وہ اپنا ماہانہ خرچ لیتے ہیں اس میں سے ان کی بیوی کچھ بچا کر میٹھا بھی بنا سکتی ہیں، تو انہوں نے وہ خرچ اپنا بیت المال سے کم کر دیا۔ ہم نے حضرت عمر کو دیکھا کہ جب وہ حاکم بن کر بیت المقدس کے فیصلے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ایک ہی سواری ہے اور اس سواری پر باری باری دونوں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے اور کبھی آپ سوار ہوتے ہیں۔ جب منزل قریب آنے لگی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت حضرت عمر کی باری نہیں تھی، وہ پیدل آگے اس سواری کی نکیل پکڑے چلے آ رہے تھے۔ غلام نے درخواست کی کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ نے کہا نہیں، ہماری عزت۔ پھر لوگوں نے یہ بھی درخواست کی کہ آپ کے لباس پہ پیون لگے ہیں، آپ لباس تبدیل کر لیں۔ آپ نے کہا اسلام نے ہمیں لباس سے عزت نہیں دی ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں ہمارے کردار سے ہماری عزت رکھی ہے۔ اور آگے بڑھے، وہ تو خلفائے راشدین کا دور تھا، صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، ایسے افراد ملے جن کی سیرت پڑھ پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے دلوں میں کیسی رچ بس گئی تھیں۔ خالد بن ولید کا وہ واقعہ یاد کریں کہ جب ان کو سپہ سالار کی قیادت سے معزول کیا گیا تو وہ 100 جنگیں لڑنے والا سپہ سالار اس کی شکن پر اس کے ابرو پر شکن تک نہیں آئی۔ کون کون سی مثالیں ہم دیں گے، لیکن یہ لوگ کیسے تیار ہوئے؟ ان لوگوں نے دین کو اپنے اندر، اپنے اعمال میں اتارا۔ خالی بیان کرنے، خالی گفتار کے غازی یہ لوگ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت بخشی تھی، جو بلندی بخشی تھی، اور اللہ کا جو وعدہ تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تو وہ حقیقی مومن تھے۔ اسلام ان کی گفتار میں نہیں تھا، اسلام ان کے کردار میں تھا۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا ہمیں دکھا رہی ہے کہ ہم کتنے ذلیل اور رسوا ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی اگر ہم اپنی، یقیناً اسما باجی صاحبہ میری محترم، میری بڑی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یقیناً ہمیں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، ہمیں وکلا کی بھی ضرورت ہے، سب کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو انسان عطا فرما دے جن کے دلوں میں انسانی ہمدردی ہو۔ اس کے لیے ہمیں، اس ہمدردی کو دکھانے کے لیے ہمیں کسی خاص دن، کسی خاص موقع کی ضرورت نہیں ہے۔ ربیع الاول، 12 ربیع الاول، جس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں، حقیقت میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ حقیقت میں وہ آپ کی پیدائش کا دن ہے بھی یا نہیں، اور زیادہ قوی رائے یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ اور اس بات پر سب کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو اس دن کو منانے والے یا اس دن کو کسی بھی شکل میں سیلیبریٹ کرنے والے، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ایک ہی دن میرے کسی عزیز کا بھی ہو، وہی اس کی موت کا دن ہو اور وہی اس کی ولادت کا دن ہو، تو میں کس چیز کو زیادہ یاد رکھوں گا؟ ہمیں یقیناً ہمارے لیے خوشی کا موقع بھی ہو سکتا ہے کہ ربیع الاول آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے اس مہینے میں اور ہمیں ملے، اور ہم ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا کہ ہم امت وسط ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ ہمارے لیے غم کا موقع ہے۔ شیطان نے ہمارے لیے اس چیز کو بہت مزین کر دیا اور ہم دوسری قوموں کی مشابہت میں ربیع الاول کو منانے لگے۔ کسی بھی طریقے سے منائیں، ابھی تک میری جو رائے ہے وہ اس بات پہ نہیں پہنچی ہے کہ ہم اس دن کو منائیں۔ ہاں، سیرت کے جلسوں کی میں مخالفت نہیں کرتی، لیکن ربیع الاول سے اس کو مخصوص نہ کریں۔ ہماری زندگی میں، ہمارے مہینے میں، ہر مہینے کوئی ایسا دن آنا چاہیے کہ جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ یقیناً یہ بھی ایک مبارک موقع ہے کہ ہم ان کو اس وقت ربیع الاول میں یاد کر رہے ہیں، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہی ہوں،
لیکن میں سوچتی ہوں کہ کیا خالی ربیع الاول ہی ہے؟ ہر دن ہر لمحہ میرے نبی کی سنت اگر ہم زندہ کرتے رہیں تو وہی ان کی یاد کا موقع ہے. ہم ان کی محبت کا حق اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب ان کی ہم حقیقی اتباع کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی کچھ ہماری بچیوں نے پیش کیا بہت بہترین تھا ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جذبہ دیا کہ وہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں. انہوں نے اپنی یقیناً صلاحیتیں لگائی ہوں گی، ٹائم لگایا ہوگا، اپنے شیڈول میں سے کچھ وقت نکال کر اس اپنے ٹاپک کو تیار کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو ہر ذرے کی نیکی پر اجر عطا فرمائے. اور ہماری جو ان کے سرپرست ہیں المصباح کی جو ٹیم ہے، المصباح قرآن سینٹر کی، ان کو بھی اجر عظیم سے نوازے کہ انہوں نے اس قابل کیا اپنی اسٹوڈنٹس کو کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے کتابوں کو کھنگالا اور انہوں نے اس ٹاپکس کو تیار کیا اور ہمارے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ ان کو کل اس قابل کرے کہ وہ دین کی دائی بنے اور ان کے اندر وہ دائیانہ صفات، وہ دائیانہ کردار پیدا ہو جس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ ان کو رول ماڈل بنا سکیں اور کر اللہ کے ہاں ان کے ان اعمال کی جزا جو ہے وہ بہتر سے بہتر مل سکے. مومن کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنے اعمال میں اللہ کی رضا ڈھونڈنے والا بنا دے. کیونکہ ایک بہت بڑے بزرگ لکھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک آفت ہوتی ہے اور علم کی آفت تکبر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ علم کے میدان میں ہم قدم رکھیں، کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں اور یہ تکبر کی نحوست جو ہے وہ ہمارے دل میں شامل ہو جائے اور پھر سارا کیا کرایہ ضائع ہو جائے. اس لیے اپنی نیتوں کو ہمیشہ ٹٹولتے رہیں، یقیناً آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا نہ ہو اس آگے بڑھنے کی دوڑ میں کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی سے اس لیے آگے بڑھنا کہ ہم دوسروں کی نظروں میں ممتاز ہو جائیں. یہ تمام خواہشات سے دلوں کو پاک کرتے رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد کیا تھا کہ آپ ہمیں کتاب سکھائیں، تلاوت سکھائیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. اور ایک جو بہت ہی بہترین مقصد اس میں ہمیں اس آیت میں ملتا ہے کہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا. اور تزکیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو تمام سفلی خواہشات سے پاک کر دیا اور ان کو ایسا انسان بنایا کہ دنیا سے ان کو بے رغبتی ہو گئی، ان کے لیے بس آخرت ہی سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبوی مشن کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبولیت والا اعمال بنائے اور ہمیشہ ہمیں اس تعلیم اور تعلم کے سلسلے سے جوڑے رکھے اور ہمارے درمیان ایسی بہنیں آگے بڑھتی رہیں کہ جو ہمارے لیے قائد بنے. اللہ تعالیٰ نے اس مصباح الدین صاحب استاد محترم ان کی بچیوں کو اس قابل فرمایا کہ آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی کاوشیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور صرف رامپور میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو ملک کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا ہے اور ملک سے باہر بھی اللہ نے ان کی آواز کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت ہاجرہ کو قبول فرمایا تھا، ان کی ایک جو کاوش تھی، جو سعی تھی، جو انہوں نے اپنے بچے کے لیے کی تھی، آج وہ لوگوں کے لیے کیا بنی ہوئی ہے، حاجیوں کے لیے رول ماڈل ہے. اس کو کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام نازک سی بچیوں کو کوششوں کو اسی طرح رول ماڈل بنا دے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنتا رہے، تو شے آخرت بنتا رہے. اور جب وہ اس دنیا میں نہ رہیں اور کوئی عمل ان کا اس فائدہ نہ پہنچائے تو ان کی یہ تعلیم، ان کا یہ سیکھنا اور سکھانا اور اس قابل کریں کہ وہ دائی بن جائیں، آگے بڑھائیں اور ان کے یہ کام آتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری ان بچیوں کو بھی اپنے در میں قبول فرما لے اور ان کو بہترین دائی بنائے. آمین. جزاک اللہ خیر.
آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر محترمہ حمیرہ الیاس باجی صاحبہ. آپ نے جس دل سوزی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، آپ نے جس خلوص و اخلاص کا اظہار کیا ہے، یقیناً ہم سب کی آنکھیں آپ نے نم کر دی ہیں. ہم کسی قابل تو نہیں ہیں، ہم تو بہت حقیر سی اور کمتر سی ایک مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے دین اسلام کی خدمت لے لے، بس یہی ایک جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اسلام کی یہ تاریخ علم طوفان اٹھے بھوچال آئے، وہ جن کی نظر تھی عرش رسا گرتے گرتے پاتال آئے. روحوں کی بصیرت سلب ہوئی دل کے شیشوں میں بال آئے، پیغام عمل دہراتے ہوئے 1300 پریشان سال آئے. محصور جہاد ہستی میں قربانی سے گھبراتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں. جزاک اللہ خیر محترمہ حمیرہ الیاس باجی صاحبہ. اور اب میں پروگرام تو الحمدللہ ہمارا کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں پروگرام کے خاتمے کا اعلان کروں، کچھ چند اعلانات کرنا چاہوں گی. الحمدللہ ہمارے تفسیر کے 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں، اور ہماری اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کلاس لینے کے بعد ہم لڑکیوں سے اس ریویژن کراتے ہیں جو ہم نے انہیں پورے ہفتے پڑھایا ہے. اور اس کا ریویژن کرانے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے اندر خالص صلاحیت پیدا ہو کہ وہ قرآن کریم کے اس پیغام کو جو وہ سیکھ رہی ہیں دوسروں تک پہنچا سکیں. ہر ہفتے ان کا اورل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب ہمارا پارا مکمل ہو جاتا ہے تو ہم ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں. تو اب ہمارا دوسرا پارا مکمل ہوا تھا جس کا ہم نے ریٹن ٹیسٹ لیا تھا. اس کے میں نتائج کا اعلان کرنا چاہوں گی اس ٹیسٹ کا آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ ہماری طالبات کی حوصلہ افزائی ہو سکے. ہم نے اس رزلٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے نمبر پر ہم نے 50/50 نمبر میں فرسٹ نمبر پر جو طالبات ہیں ان کے نام ہیں نغمہ، مہک، گلسہیل صاحبہ، روحی ناز، شاہدہ منصور باجی. سیکنڈ نمبر 50/49 مارکس حاصل کیے ہیں محترمہ رضیہ شاہین صاحبہ، ہما ناز، نسرین صاحبہ اور نظرہ عدیل اور سمرن. تھرڈ نمبر پر 50/48 نمبر حاصل کیے ہیں درخشاں خاتون صاحبہ، عذرا اختر صاحبہ اور مستجاب. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ سب نے بہت ہی محنت کی، بہت محنت کے ساتھ آپ سب نے آنسر شیٹ تیار کی، آپ نے اس کے لیے وقت نکالا. یقیناً یہ آپ کا قرآن کریم کی اس آیت میں آپ کا یہ عمل شامل ہوگا. سورہ قلم میں کہا گیا ہے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں. یقیناً آپ کا قرآن کریم کی تفسیر کو لکھنا اللہ کے یہاں انشاءاللہ مقبول ہوگا یقیناً. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہماری اس کلاس میں الحمدللہ 2 ایسی بہنیں بھی موجود ہیں جو اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئی ہیں. میں چاہوں گی کہ 1 یا 2 منٹ کے لیے وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا اور کیا چیز کس چیز سے وہ متاثر ہوئیں اور ان کو اس راہ میں کیا پریشانیاں آ رہی ہیں. میں گزارش کرتی ہوں محترمہ عائشہ صاحبہ اور محترمہ آسیہ صاحبہ سے کہ وہ آ کر اپنے تاثرات کا اظہار کریں. موجود ہیں کیا؟ جی عائشہ عائشہ کدھر ہے؟ عائشہ سید. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں عائشہ سید. جی میں ممبئی سے ہوں. ہاں میں نے مجھے اسلام قبولا ہے. میں نے مجھے اسلام قبول کرے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، بٹ میں اسلام کو اس وقت میں نے جب اسلام قبولا تھا صرف اپنی شادی کے لیے، اپنے شوہر سے نکاح کے لیے میں نے یہ اسلام کو قبولا تھا. مطلب اسلام قبول لیا تھا، لیکن میرے لیے اسلام کا مطلب یہی تھا کہ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اس سے زیادہ کچھ ہی نہیں تھی. میں کچھ بھی کسی کے بارے میں جو لوگوں کو دیکھتی تھی وہی سب مجھے آتا تھا بس، اور کچھ نہیں اس سے زیادہ.
پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر میں ایک بار اپنے مائکے گئی. تب میں اپنے گھر میں قرآن شریف اور کافی ساری حدیث کی جو کتابیں تھی وہ میں چھوڑ کے گئی تھی اپنے گھر میں ایسے اپنے کمرے میں. تب جب میں واپس آئی تو میری ساری جو حدیث کی کتابیں تھی اور یہ سب جو بھی باقی سب تھا میرا سب چوہوں نے تہس نہس کر دیا تھا پورا. بٹ میرا جو قرآن شریف وہاں رکھا ہوا تھا اس کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا, کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پر. مطلب وہ جیسا میں رکھ کے گئی تھی ایز اٹ از ویسا کہ ویسا ہی مجھے اس کے بعد ملا. اور مطلب اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں کچھ تو ایسا ہے جو میں مطلب میں نہیں جانتی ہوں. مطلب بہت سے چھوٹ رہی ہے چاہیے میرے کو سچ. آواز کٹ رہی ہے کہ عائشہ. ایسا لگا کہ میں نے اپنے شوہر کو بھی بولا کہ مجھے آواز کٹ رہی ہے. ابھی نہیں آ اب رہی آ ہے رہی اپی؟ بولو بولو آ رہی ہے. جی جی جی. تو کافی ٹائم میرے کو لگا, پھر میں نے واپس امید ہار دی اور پھر واپس جیسے لوگ رہتے تھے ویسے ہی میں رہنے لگی. کافی ٹائم واپس سے پھر سے ایسے ہی گزر گیا. پھر میری دوست ہے آسیہ شیخ, اس نے میری مدد کری, مجھے کلاسز جوائن کروائی. پھر بھی مجھے نہیں پتا تھا, مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کلاسز کیوں جوائن کرنی ہے, کیوں نماز پڑھنی چاہیے, کیوں ایسا کرنا چاہیے, میں یہی سب سوچتی تھی. جب سے یہ جوائن ہوئی الحمدللہ میں جب سے ان سے آسما آپا سے جب سے ملی ہوں, انہوں نے مجھے جیسے دین سمجھایا ہے جس طریقے سے, مجھے اتنا سکون ملا ہے. میں پوری طریقے سے پہلے سے کافی بہتر چینج ہو چکی ہوں. میری نمازیں بدل چکی ہے, میرا نماز پڑھنے کا طریقہ بدل چکا ہے, میری سوچ بدل چکی ہے کہ مجھے میرا مطلب عقیدہ اتنا پکا ہو گیا ہے کہ نہیں, اور میرا یقین بھی بڑھ گیا ہے, میری محبت بھی اللہ کو لے کر کے بڑھ چکی ہے. پہلے میں اسلام صرف دھرم سوچتی تھی کہ یہ دھرم ہے, لیکن اب میں سمجھتی ہوں یہ اسلام دھرم نہیں ہے, اسلام ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے اور کافی بہتر طریقہ ہے اسے جینے کا, یہ زندگی جینے کا. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی. جی آسیہ ہے عائشہ. جی 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 آسیہ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے دین میں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی آزمائش سے بچائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی, وعلیکم آواز بہت کم ہوئی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ جی کی وعلیکم آواز آ السلام. جی آ رہی ہے آسیہ, آواز آ رہی. جی جی, یہاں نیٹ ورک ایشو ہے, میرا تو کنیکٹ ہی نہیں ہوا. میں بہت پریشان ہوئی تھی, کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھا. اگر میں غلط کہوں تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا. میں کچھ تھوڑے ہی شبدوں میں اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہوں گی. مطلب میرا اسلام قبول کرنے کا جو تھا مطلب وہ بالکل الگ ہے. مطلب میرا نکاح نہیں بھی ہوا تھا, اس سے بھی پہلے مطلب میرا جو رہنے کا طریقہ تھا وہ سب چیزیں بالکل اسلام سے ملتی جلتی تھی. سب مجھے یہی بولتے تھے کہ تم مسلم ہو, جبکہ میں سب کو ایکسپلین کر کے پریشان ہو جاتی تھی کہ نہیں میں مسلم نہیں ہوں. لیکن جب مجھے سب بولتے تھے کہ نہیں تم مسلم ہو, میں نے کہا ہو سکتا ہے میرا طریقہ رہنے کا شاید سب کو ایسا لگتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. پھر سڈنلی ایسا ہوا کہ میں کسی چیز سے بہت پریشان تھی. مطلب میں کافی مندروں میں بھی جاتی تھی, لیکن میری وہ پریشانی مطلب حل نہیں ہوئی تھی. پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ وہاں اجمیر درگاہ شریف جائیے, تو وہاں جا کے آپ ایسا کچھ دعا کریے, تو اللہ سے دعا کریں گی تو آپ کی یہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی. تو پھر میں نے کہا اگر نہیں ہوئی تو, لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی, کیونکہ میں مسجد درگاہ وغیرہ جاتی تھی. میں جھوٹ نہیں بولوں گی, تب مجھے نہیں پتا تھا کہ درگاہ نہیں جانا چاہیے, تو میں گئی. لیکن جب میں نے وہاں جا کے اللہ سے خوب روئی, خوب دعا کی, تو مجھے میری وہ جو پریشانی تھی وہ جب میں واپس آئی تو میری پریشانی ختم ہو چکی تھی. تو میرا عقیدہ اتنا پکا ہو گیا تھا. پھر میں نے اور زیادہ درگاہوں پہ جانا شروع کر دیا تھا, حالانکہ یہ غلط تھا لیکن میں نے کیا. پھر سڈنلی اچانک سے میرا نکاح کا مسئلہ, شادی کا تھا, ہونے والا تھا. مطلب جیسے میں ہندو تھی تو میرا نکاح مطلب شادی ہونے والی تھی, لیکن وہاں سے میرا کینسل ہوا. اور جو میرا مطلب سرکل تھا, میں جاب وغیرہ بھی کرتی تھی, تو اچانک سے انہوں نے مجھے شادی کے لیے آفر کیا, اور میں نے
ये भी नहीं सोचा कि मुझे बिल्कुल चेंज होना पड़ेगा या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा। तो मेरे ख़यालात, मुझे लगता है शायद अल्लाह ने मुझे चुन लिया था, तो मुझे सोचना नहीं पड़ा इस मसले पे कि मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा या बिल्कुल मेरा रहना सहना हर चीज़ मेरी बदल जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूँ। तो फिर पहले मैं मुसलमान बनी, फिर मैंने सारी चीज़ें सीखना शुरू किया। फिर कुछ दिन निकल गए, उसके बाद फिर मेरा निकाह हुआ। निकाह होने के बाद फिर मैंने सबसे पहले हिजाब पहनना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र है कि अल्लाह का कभी निकाह करने के बाद भी मेरे ख्यालात नहीं आया कि मैंने पुरानी चीज़ें छोड़ी है, मुझे मंदिर छूट गया मेरा या मेरा धर्म छूट गया। सब चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह शायद मुझे अल्लाह ने हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है? जी जी आ रही है। हेलो, आसिया आ रही है बस। जी आ रही है आसिया। अब जी तो ऐसा जी तो मैं ऐसा हुआ, मैं नमाजें जो भी पढ़ती थी ना, मतलब कोई भी मैं दुआ मांगती थी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरी दुआ मतलब मैं करती थी और वो मेरी चीज़ कबूल हो जाती थी। तो मेरा धीरे धीरे अल्लाह पे ना यकीन बढ़ता गया। फिर मैंने कहा ये कुरान शरीफ मैंने पढ़ तो लिया था, लेकिन जैसे एक नॉर्मल तरीका होता है वो उसी तरीके से मैंने पढ़ा था। फिर मैंने सोचा कि इसमें लिखा हुआ क्या, सब बोलते हैं कि इसमें तर्जुमा है। आपको लोगों को मैंने वैसे चलते हुए तो नहीं देखा कि हाँ मैं काफ़ी मुसलमानों की फैमिली में हूँ, लेकिन जो मेरे खास अस्मा बाजी हैं, सडनली मेरी जो हैं मतलब रिलेटिव हैं, उनके ज़रिए मैं अस्मा बाजी से मिली, मतलब मिली तो नहीं लेकिन फ़ोन पे मेरा इनसे कनेक्ट हुआ, बातचीत शुरू हुई। फिर मैंने इनसे, मुझे तर्जुमा सीखना था। मैंने कहा अगर तर्जुमा नहीं सीखा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कुरान शरीफ में है क्या। और मेन ये है बात कि इस्लाम हमें जीने का तरीका सिखाता है। सही जीने का तरीका है ना, वो इस्लाम में दाखिल होने के बाद ही इंसान सीख सकता है कि इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। बाकी किसी रिलीजन में होगा, लेकिन लोग बाग समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है क्या है, लेकिन हक बात जो है वो हमें इस्लाम ही सिखाता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना चाहिए। जी जी जितना अगर कुछ शुक्रिया बहुत। गलत मैंने कहा हो या बोला हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। जितना नहीं मुझे आसिया समझ बहुत आया, अच्छा बोला माशाल्लाह। यकीनन बस मैं आप ये दोनों चाहती हूँ अल्लाह पे मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि लोगों को इस्लाम पे इतना यकीन होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है मुसलमान हैं लेकिन उनका अकीदा इतना कमज़ोर है, मतलब कश्मकश में होते हैं वो लोग कि हम ये करें या ना करें। अल्लाह पे तवक्कुल इतना होना चाहिए कि अगर वो दिल में भी सोचे कि नहीं अल्लाह वाकई है, लोगों को ये चीज़ है ना, उठ की दरगाहों पे जाना करना, ये सब चीज़ मुसलमान मैंने देखा है कब खत्म है, कि इसलिए कुरान शरीफ उनका पढ़ना ज़रूरी है कि अगर आप कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि इंसान को ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज मुस्लिम हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे बच्चों को भी मैं वैसा ही, फैमिली में भी लोगों को ये समझाती हूँ कि आप मुसलमान तो हैं, लेकिन आप वो तरीका अपनाइए जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है, जो सुन्नत तरीका है उसे आप अपनाइए, तब जाके आप सही तरीके से मुसलमान अपने आप को साबित करें। क्योंकि मुसलमानों का आज जो हाल है ना, मैं जो सुनती हूँ देखती हूँ, उससे मैं बहुत बेचैनी होती है कि लोग मतलब इतना अच्छा इस्लाम धर्म है, लोग उस तरीके से चल ही नहीं रहे हैं। उनको चलना इतना ज़रूरी है। तो आज मुसलमान का जो मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ थोड़ा, तो आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं समझा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट जी टाइम है, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं बोलूँ। कोई बात इंशाल्लाह नहीं। प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें आप। अल्लाह ताला आपको इस्तिक़ामत अता फरमाए, साबित कदमी अता फरमाए। यकीनन आप दोनों बहुत ही खुशबख्त हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हम सब की तरफ से। अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान करे। अल्लाह ताला आपको जन्नत से हमकिनार फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र एहसान है कि मुकर्ररा वक्त पर हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। यकीनन हम पर और मुझ पर ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह ताला का फजल एहसान रहा कि मैंने बहुत ही सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने कहना चाहिए कि मेरे बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत मेरा ताउन किया कि वो उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है अल्लाह ताला का। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम ही मेहमानों का कि उन्होंने 3 दिन तक हमारे इस प्रोग्राम को सुना
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ بہت سی باتیں ہو سکتا ہے کہ کچھ بات غلطی ہو گئی ہو ہماری طالبات سے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے میں طالبات سے یقیناً بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ قرآن کی تجوید کی کلاس سے ضرور جوائن ہو جائیں۔ اور میں مبارکباد پیش کرتی ہوں تمام ہی طالبات کو جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، بہت ہی محنت کی، اور آئندہ بھی اس طریقے سے آپ لوگ ذوق و شوق کے ساتھ اس طرح کے پروگرام میں حصہ لیتے رہیں۔ آپ سب کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گی، وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل، وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل، جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم۔ ایک آخری بات خصوصی طور پر نصیحت کے طور پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم سب لوگ سیرت کی کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم سیرت ضرور پڑھیں گے اور پوری سیرت پڑھیں گے، اور اگر ہم میں سے بہت سے لوگ سیرت پڑھ چکے ہوں تو دوبارہ پڑھیں، کیونکہ سیرت ایک ایسا مضمون ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھو سیرت کو اتنی ہی مرتبہ ہمارے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے، ہمارے قلب میں حرارت پیدا ہوتی ہے، ہماری دلوں میں گرماہٹ پیدا ہوتی ہے، اور یقیناً ہمیں عمل کے جذبے پر ابھارتی ہے سیرت۔ تو سیرت میرے خیال سے ایسا عنوان ہے کہ شاید ایک مرتبہ پڑھ کر دل بھی نہیں بھرتا ہے، اور جتنی مرتبہ پڑھو ہر مرتبہ ایک نئی امنگ پیدا ہوتی ہے، نیا جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے، نئے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ضرور عہد کریں کہ ہم سب یا تو ہم گھر پر سیرت کی کتابیں پڑھیں، یا پھر ہماری جو سیرت کی کلاسز چل رہی ہیں، محترمہ راہینہ محبوب باجی صاحبہ بھی سیرت کی کلاس لگا رہی ہیں، آپ اس پر بھی زوم پر بھی کلاس لے سکتی ہیں سیرت کی، اور بچوں کی سیرت کی کلاس بھی چل رہی ہے۔ اور جب یہ ہماری سیرت کی کلاس مکمل ہو جائے گی تو ایک مرتبہ پھر ہم سیرت پھر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، ہمارے راستے آسان کرے اللہ تعالیٰ۔ تو تمام ہی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اور مہمان خصوصی اسما باجی اور حمیرہ باجی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تمام ہی مہمانوں سے آخری بات یہی کہنا چاہوں گی، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر کسی کو کوئی بات کہنا ہے تو کہہ سکتی ہیں۔ اگر السلام کوئی علیکم اپنا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی، جو یہ 9 بجے سے جو کلاسز کا گروپ ہے نا، اس پہ جی آپ کے سارے لنک سینڈ کرو تو اچھا رہتا، کیونکہ ہم آج ہی یہ اس میں جوائن کرے، جی نہیں معلوم تھا۔ تو اگر جی یہ ٹرانسلیشن آف قرآن ہے، سیرت ہے، یہ سارے گروپس جو عالمہ ہے نا ان کے گروپ میں سینڈ کرے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ جی جی، آپ کے گروپ میں ہوگا انشاءاللہ، میں نمبر ڈالتی ہوں، آپ نمبر نوٹ کر لیجیے، مجھ سے بات کریے گا۔ جی چیٹ باکس میں نمبر ڈال دیں گے جزاک باجی آپ۔ اللہ، جزاک نمبر اللہ۔ ڈال دیا میں نے، اس نمبر پہ بات کریں آپ۔ اگر کسی اور کو کوئی بات کہنا ہو، اپنے کسی تاثر کا اظہار کرنا چاہتی ہوں پروگرام کے تعلق سے الگ سے، تو کہہ سکتی ہیں، اور باقی لوگ جا سکتے ہیں، پروگرام ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اگر کسی کو کوئی ضروری بات کہنا ہو تو کہہ سکتی ہیں۔ اس کے پیچھے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بہت اچھا کنڈکٹ کیا، اور یعنی طالبات کو بھی بہت اچھی محنت کرائی، آپ بھی بہت اچھی محنت کر کے طالبات کے جذبے بڑھائے، اور ہم بھی آج سن کے آپ سے بہت موٹیویٹ ہوئے، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا لگا آج سن کے، جزاک آمین اللہ۔ آمین۔ جی، اور کسی کو کچھ کہنا ہے؟